دنیا کا جھگڑا ہے، اس میں 4 آدمی مل جاتے ہیں اور کہتے چلو یار چھوڑو کوئی بات نہیں، حاجی صاحب تو دیکھ اور اس کو دیکھ دفع کر۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، میں کسی قسم کو پھر قبول نہیں کروں گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی عدل کے اندر کمی ہوگی۔ میرے سے تو نے بندے پھر تو نے گلا کوئی نہیں کرنا، میں نے صاف صاف اتنی بڑی کتاب، اتنی موٹی کتاب، لا ریب کتاب کے اندر سب کچھ بتا دیا، یہ راستے میرے ہیں اور یہ راستے میرے دشمنوں کے ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جس محکمے میں نوکری کرے اسی محکمے سے مہینے کے بعد تنخواہ لے، وہ بے وقوف ہے، نوکری کہیں کرتا ہے تنخواہ لینے کہیں چلا جاتا ہے۔ اگر نوکری شیطان کی کر کے آیا تو تنخواہ میں تجھے کوئی نہیں دوں گا، اگر نوکری میری کر کے آئے گا تو ایسی تنخواہ دوں گا کہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ اب بتا تیری میری دوستی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دوست دوست کے کام آتا ہے۔ اگر میں تیرے سے دوستی کروں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ سے دوستی لگاؤں، لیکن اگر آپ کی میری دوستی آپ کے رحم کرم پر ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھ سے کیا لیں گے اور مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ بھی میں قرآن کریم میں پر نوٹ کر رہا ہوں، پر نوٹ کر اسٹامپ پیپر ایگریمنٹ، تو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے لگا، اپنی زبان کے قول کے انگوٹھے لگا، میں اپنی رحمتوں کی مہریں لگاؤں گا۔ پر نوٹ ہے تیرا میرا، میں تیری اوقات سے زیادہ تیرے سے مانگوں گا کوئی نہیں، اور پھر جب میں دوں گا تیری اوقات پر نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ ملا ہاتھ، ملا میرے سے ہاتھ، کر اسٹامپ پیپر۔ اے اللہ، جب آپس میں لین دین ہوتا ہے تو ایک بندہ ایسا لا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ جو دونوں بندوں میں معتبر ہوتا ہے۔ وہ کہتے تیرا میرا معاہدہ تو ہو گیا، اب بتا کوئی ایسا آدمی جو ہمارے سے اوپر زیادہ بھروسے والا ہو، تو پھر اس میں سے ایک بندے کو چنتے ہیں کہ یار ہمارے دونوں کے درمیان تو گواہ بن جا۔ فرمایا بتاؤ یہ سارا جہان ہے کس کو گواہ بناؤں؟ اللہ تیری مرضی، ایسا گواہ بنا جو اپنے وعدے سے اپنی گواہی سے پھرے نہ۔ فرمایا پھر میری رحمت والی نظروں میں ایک ہی ہستی ہے، ہیں تو سارے لیکن ساروں میں جو اعلیٰ ہستی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دستخط کر دو جی۔ نہیں پہلے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا، آپ بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ پھر پورا قرآن، پورے وعدے، پورا ایگریمنٹ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے سنوایا۔ فرمایا پکے رہنا، گواہ مصطفیٰ، وعدہ تیرا اور میرا، ایگریمنٹ معاہدہ تیرا اور میرا، گواہی حضور کی۔ اب میرے عزیزو، اب اگر کوئی وعدے سے پھرے گا اور پھر یا تو گواہ بھی نہیں چھوڑے گا اور جس کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی نہیں چھوڑے گا، ایسی ہے کہ نہیں بھائی؟ اب بتاؤ، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جا کے تیری مانیں گے، اب پھر گئے، اب گواہ بھی مخالف ہو گیا، وہ کہے گا پکڑی سے، اس نے تیری عزت تو دور کی بات، میری عزت بھی اس نے کوئی نہیں رکھی، پکڑی سے۔ جب بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، کہتا ہے یار تو معتبر نہیں، تیری گواہی پر اعتبار نہیں، لوگ اسے اپنے معاملات میں نہیں بلاتے، لوگ اسے مسلح پہ نہیں کھڑے کرتے، یہ جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے۔ اے بندے، جب تجھے لوگ اپنی مسجد کی امامت نہیں دیں گے تو میں تجھے دنیا کی امامت کیسے دوں گا؟ چل پرے ہٹ، تیرے جیسوں کی میرے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اللہ، میرے جیسوں کی قدر کوئی نہیں، تو پھر یہ بھی لکھ کہ جب تیرے سے وعدہ خلافی، تیرے سے منہ موڑوں گا تو پھر میرے جیسوں کی تیرے میں قدر نہیں ہوگی، تو اللہ پھر میری شان، میرا مقام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تیری شان بتاؤں، میں تو تیری حیثیت بتاؤں گا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو جانور نہیں بلکہ جانوروں سے میرے نزدیک بدتر ہو جائے گا۔ ضرور زمین کے اوپر بہنوں کو بھائی تو لگے گا، بیوی کو شوہر تو لگے گا، اولاد، ماں باپ یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن جب میں تجھے دیکھوں گا میں تجھے انسان کی نگاہ سے نہیں، کتے اور خنزیر کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ اللہ اور نوٹ لکھا اللہ نے، اگر میں تجھے دعائیں رحمتوں کے ساتھ نوازوں گا میری سزائیں بھی بڑی سخت ہے، اگر میری جیسی رحمت والی چادر کوئی نہیں دے سکتا تو پھر میری جیسی سزا بھی تجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھ تیرا میرا وعدہ ہے،
اتنی اوقات سے باہر بڑھنا کہ 5 فٹ کے وجود پر جتنی میری تکلیفیں برداشت کر سکے. تیری ساری باڈی آف پارٹ سارے میرے قبضے میں ہیں پورے جسم. ایک کو میں نے ہلا دیا زبان بند کر دوں گا، ایک کو ہلا دیا کانوں کی سماعت چھین لوں گا، اگر یہاں سے کھڑکڑا سا ہلا دیا اندر کا نظام ہی ختم کر دوں گا، نلکیوں کے ذریعے خوراک جائے گی. مجھے نہ چھیڑنا، مجھے رب ہی رہنے دینا، مجھے بندوں میں تقسیم نہ کرنا اور بندوں کو رب نہ بنا کے کھڑا کر دینا. اگر یہاں سے میں نے پینچ ہلا دیا تھوکیں گے دنیا، تجھے پوٹی پیشاب کا نہیں پتہ لگے گا. ایسا کر دوں گا اپنی پوٹی خود ہی کھاتا پھرے گا. نانا مجھے نہ چھیڑنا. جیسا تجھے مکان دیا ویسا ہی لوں گا. اس رب کو نہیں پتا تھا کہ یہ داڑھی بری لگے گی. ناخن کاٹ دو بڑھ گئے، بغلیں بال کاٹ دو بڑھ گئے، زیر ناف بال، اس کو نہ چھیڑنا پھر تیری میری لڑائی ہے. یہ جتنے مرضی کر لے مرضی، پیر کے کاٹ لے مرضی، موٹے سمیت کاٹ، اس کو ہاتھ نہ لگانا. میں نے جیسی دی ویسی لوں گا، تیرا میرا جھگڑا ہوگا. پھر اس وجود پہ طرح طرح کے وہ ٹائٹلز ہیں نا بنوا لینا، کتے بلے شیر. میں نے پاک صاف دیا، میں نے کالے رنگ کا تل بھی تیرے برداشت نہیں کیا. اتنے بڑے نشان لائے گا، تیرا میرا جھگڑا ہوگا. پھر صاف ستھرا ماں باپ کے پیٹ سے باہر کیا، گند لے کے آئے گا، پیشاب پخانہ فاسد مادے خون گندگی انتڑیوں کی تھیلیاں. اس کے درمیان اتنے سے انمول باریک سی جھلی تھیلی میں میں نے تجھے 9 مہینے تیری پیکنگ دیکھی. باریک سی پیکنگ تھی، الٹرا ساؤنڈ والوں کو بھی نظر رہا کہ پاؤں ادھر ہیں ٹانگ ادھر ہے. نہ کالے رنگ کی تھیلی، سفید تھیلی سی تھی، اس میں نے تجھے بنایا سنوارا. او میرا بندہ بے داغ دیا، بے داغ ہی ہو کے آنا. نفرتوں کے داغ، حرام کاروبار کے داغ، جھوٹ غیبت چغلی بے وفائی دشمنی بدعہدی سے اپنے وجود کو گندا نہ کر کے آنا. وہاں تو دور کی بات ہے، ملک الموت جب تجھے لینے کے لیے آئے گا، موت والے بکسے میں ڈالنے کے لیے، وہ آ کے تجھے دیکھے گا اور پھر تیرے قریب ہوگا اور پھر تیرے کندھے، تیری ناک کی ہڈی، تیری آنکھ، تیرے کان، تیری انگلیوں کے پورے، یہ ہڈیاں یہ گھٹنے، حتیٰ کہ پیروں کے گھٹے، یہ فرشتے آ کے سونگے گا. دوسرے کہیں گے کیا کر رہا ہے؟ کہ سونگ رہا ہوں کہ وہاں جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. اللہ، ہاتھوں سے سخاوت کی خوشبو، آنکھ سے خشیت الہی کے آنسوں کی خوشبو، زبان سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو، کانوں سے سچی بات سننے کی خوشبو، دماغ سے سوچنے، دل میں خواہش، کیا لے کے جا رہا ہے. جب گند ہوتا ہے نا گند، تو پھر اسے ڈسٹ بن میں ڈالا جاتا ہے، الماریوں میں نہیں رکھا جاتا. یہی حال وہاں کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے روح کو جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہے ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے بچے بال ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں، ایسے ادھر اچھالتے ہیں ادھر. جب پہنچتی ہے آسمان کے کنارے پر، وہ کہتے ہو یہ کس کو لے آیا جس نے ماحول ہی سارا گندا کر دیا. یہ بے نمازی، ماں باپ کا نافرمان، یہ قاتل، یہ ظالم تھا، دنیا کے اندر مخلوق کو دھوکہ دیتا تھا. فرشتے کہے گئے نا بابا، یہاں تو اس کے لیے کوئی بریکٹ کوئی خانہ ہے ہی نہیں، اسے نیچے ہی پھینک دے. پھر وہ فرشتہ جو یوں کر کے اوپر لے کے گیا، وہ نیچے آنا گوارا نہیں کرے گا، وہ آسمان سے یوں کر کے پھینک دے گا، سجین جہنم کے قید خانے کے اندر جا کے گر جائے گا. میرے چاند، یہ بات اللہ کی قسم جھوٹ نہیں ہے، یہ بات میں آپ سے نہیں کہتا، یہ بات کہی جناب صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے حق دے کے حق کو حق دے کے بھیجا. اور اتنا حق جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا چاچا ابو لہب، آپ نے فرمایا میں اگر بتاؤں پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے یقین کرو گے؟ تو آپ کے چاچے نے کہا ہاں اعتبار ہے، لیکن پھر بھی بے اعتبارہ ہوا. وہ بڑا حضور اسلام کی جگہ پہ کھڑا ہوا، پھر مڑا، پھر اس نے زور سے جھانک کے دیکھا، اس نے کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر حضور سے مخاطب ہوا، اہل مکہ تھے، مخاطب ہو کے کہنے لگا دیکھنے کے بعد بھی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. فرمایا جس خوشخبری کے لیے اللہ نے مجھے
میرے سر پہ تاج نبوت سجایا، اور جس خوشخبری کو سن کر آپ حضرات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ جلسہ اس کا انعقاد کر رہے ہو، فرمایا وہ خبر نہ بتا دوں؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ پیغام میں لے کے آیا، بس یہ سننا تھا۔ سب کے منہ چڑھ گئے، انہوں نے پتھر اٹھائے، ہم نے منہ پھیر لیا۔ وہ بھی کہنے لگے برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا۔ سگے چاچے کہنے لگے مان تو جائیں لیکن دنیا کیا کہے گی۔ آج ہم بھی تو کہہ رہے ہیں مان تو جائیں، دنیا کیا کہے گی۔ یہ پیسہ کب آپ کام آئے گا؟ ایک بیٹے کی شادی ریت سے نہیں کر سکا، یہ پیسہ کب آپ کام آئے گا؟ بیٹی کو جو ہے وہ جہیز نہیں دے سکا۔ حصہ دیں یا نہ دیں وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے۔ میرے چاند بہت تزلزل اور تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج پورا ملک، پورے پاکستان پھر کر فقیر کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ہر میدان میں خود تو جیت رہے ہیں، لیکن ہمارے حرکات اور ہماری کرتوت سے اللہ کا دین اسلام ہار رہا ہے۔ بس ہم جیت رہے ہیں ہر میدان کے اندر، تجارت کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے کے جیت رہے ہیں، اور ظلم اس جیت کے اندر ایک دوسرے کو کراس کرنے کے اندر اپنے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بیوی شوہر سے سچی بات نہیں کرتی، شوہر بیوی سے سچی بات نہیں کرتا، بیٹیاں ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہیں، بیٹے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بھائی بھائی کو دغا دے رہا ہے، رشتہ دار سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ نصیحت مصیبت تو یہ، ہمیں تو کسی غیر نے لوٹا ہی نہیں، ہمیں تو لوٹنے والے اپنے ہی تھے، جنہوں نے دائیں دکھا کے بائیں ماری۔ ہمیں تو جو ملک ملا، اس ملک کے جو نگہبان ہیں، ہمیں تو وہی لوٹ رہے ہیں۔ جب کسی ملک کے اندر جب کشکول لے کے جاتے ہیں، ان بغیرتوں کو حیا ہی نہیں آتی۔ یہ سنت لباس تو دور کی بات ہے، اپنا قومی لباس بھی پہن کر نہیں جاتے، اور کہتے ہیں جانوروں کے آگے ہم جانور آئے ہیں، دو ہمیں بھی۔ یاد رکھنا، جب ضرورت کی چیزوں کو خواہشات کے درجے میں لے کے آئیں گے، اللہ جل شانہ اما نوالہ ان ضرورت کی چیزوں کو خواہشات کے درجے میں لانے پر اللہ ان ضرورت کی چیزوں کا حصول ہمارے لیے بہت مشکل کر دے گا۔ جب مکان اور دکان اور کاروبار خواہش کے درجے میں، کپڑا لباس کھانا پینا خواہش کے درجے میں آوے گا، تو میرے محترم اللہ ضرورت کی چیزوں کو مہنگا کر دیں گے۔ آٹا ضرورت کی چیز تھی، اسے خواہش میں آئے، مکھن ڈالو، انڈے ڈالو، بیسن ڈالو، دیسی گھی ڈالو۔ جب یہ خواہش میں آیا مجھے مسی روٹی چاہیے، مجھے پروٹھا، مجھے گھی والی، جب یہ خواہشیں بڑھتی گئی تو ضرورت کی چیز مہنگی ہوتی گئی۔ گزارا سادی روٹی پر، گزارا سبزی ترکاری پر، لیکن سلاد بھی ہونا چاہیے، پھر اس کی مختلف اقسام ہیں، پھر اس کے سویٹ ڈش ہونی چاہیے، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ شادی تو میرے چاند، اللہ اکبر، رحمت عالم کی بیٹی کی شادی، سیدہ فاطمہ الزہرا، برات آ کے بیٹھ گئی، اور براتی وہ، اللہ اکبر، دولہے کا بھی انتخاب خدا کا، دلہن کا انتخاب خدا کا، نکاح خواہ کا انتخاب خدا کا، گواہوں کا انتخاب خدا کا، جس جگہ نکاح ہوا وہ انتخاب خدا کا۔ یہ ایسا انتخاب، اللہ اکبر، برات آ کے بیٹھ گئی، نکاح پڑھا دیا، مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، یا اس وقت کے دور میں جیسی مبارک دی جاتی ہوگی۔ آپ نے دیکھا میرے دروازے پر میری بیٹی کے براتی بیٹھے، اللہ اکبر، فرمایا بلال، جی جی، انس، ابو ہریرہ، جلدی جلدی آؤ، میرے گھر جانا اور جا کے کو وہ کونے میں وہ اتاق کے اندر شہد کی شیشی پڑی ہے، وہ جلدی سے لے آؤ۔ لائے، اللہ کے نبی کیا کریں کہ برات جانے سے پہلے بڑے برتن میں پانی جمع کرو اور یہ شہد اس میں اڈیل دو۔ دنیا کیا کہے گی، نبی کے دروازے پہ علی کے براتی بھوکے خالی گئے، اور چلو میں روٹی نہیں کھلا سکتا، جاؤ محمد کی بیٹی کا نکاح ہے، محمد شہد کا شربت پلا کے میٹھا منہ کرا رہا ہے میرا۔
اگلے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کھڑے رضی اللہ عنہ، حضرات صحابہ آئے، علی ولیمہ نہیں کراؤ گے؟ کچھ ہو نہ ہو تیرے سے ولیمہ تو ضرور کھانا ہے۔ علی حضور کو دیکھیں، حضور علی کو دیکھیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے علی کے کندھے پہ تھاپی ماری۔ یار وفادار ہوتے تھے، یار وفادار ہوتے تھے۔ اب تو جسے اپنی زندگی کا پیار سمجھ کے بیٹھک میں لے کے آتا ہے وہی ہمارے گھر کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں تو جسے اپنے گھر میں لاتا ہوں کہ میرا جگری، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہی میری بہن بیٹی کی غیرت کے جنازے کو نکال کے چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس معاملے میں احتیاط کرنا، اور کچھ حضرات یہاں بیٹھے بہت بابرکت لوگ ہو اور بہت عقل فہم والے لوگ ہو، جنہوں نے اپنا ڈیرا، اپنی اوطاق علیحدہ بنا رکھی ہے، مکان کی دیوار پر نہ یار کا سایہ پڑنے دیتے ہیں نہ پیار کا سایہ پڑنے دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس گھر کے اندر غیرت چھپی ہوئی ہے، روٹی ملے نہ ملے، کھانا ہو یا نہ ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، اگر غیرت چلی گئی تو معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے امت کے نوجوانوں، آپ سے درخواست ہے آپ بھی سوچا کریں، من پسند کی شادی کے لیے کسی کی بیٹی پر انگلی، کسی سے آنکھ مٹکا کرنے کے لیے، ٹیلی فون پر کسی سے سیٹنگ کرنے کے لیے، عورت نازک مزاج ہوتی ہے، عقل کی کم ہوتی ہے، وہ تیرے جھوٹے وعدوں پہ پھسل جاتی ہے۔ نانا ویرا، اپنی من پسندی کے موقع کی، اپنی من پسندی کی وجہ سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکالنا۔ اللہ کی قسم، ماں باپ خود مختار ہیں لیکن اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹی کا بھرم بچانے کے لیے ماں باپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ نکمی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا یا نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں، باپ ساری زندگی سورج کے آگے کالا ہوتا ہے، ماں ساری زندگی چولہے کے آگے کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزوں پر کوئی معاہدہ نہیں، کوئی گفتگو، کوئی توق نہیں، کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں۔ میرا بندہ مانسیرے سے راول پنڈی، مانسیرے سے پشاور جا، اگر تیرے پر قصر نماز ہو گئی 2 پڑھ 4 کا ثواب دوں گا، پانی نہیں تیمم کر وضو کا ثواب دوں گا۔ اے میرا بندہ تیرے پاس پیسے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جا اگر تیرے اندر طاقت ہے میرے گھر کا بے طواف کر، حج کر کے آ، نہیں ہے نیت کر ثواب عطا فرماؤں گا۔ تیرے پاس پیسہ ہے خیرات کر، نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا، صدقہ کرنے کا ثواب دوں گا۔ صاحب استطاعت مال کا نصاب پورا، زکوٰۃ دے، نہیں ہے نیت کر لے، قیامت کے دن صدقے خیرات کرنے والوں میں کھڑا کروں گا۔ ہر معاملے میں چھوٹ، لیکن 2 چیزوں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ یا اللہ یہ بھی آپ نے پر نوٹ کر دیا 15واں پارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہر چیز کے اندر کمی پیشی برداشت کروں گا، سنت رہ گی کوئی بات نہیں، چھوڑ دینے پہ آیا چھوڑ دوں گا لیکن چھوڑنی بری بات ہے، نوافل رہ گئے کوئی بات نہیں لیکن بری بات ہے، قیامت کے دن رحمتوں کے ساتھ کسریں پوری کر دوں گا، کمی پوری کر دوں گا۔ اے میرا بندہ اعمال کے اندر کوتاہی رہ گئی، کمی پوری کر دوں گا، لیکن اے بندہ کوشش کرنا میرے ساتھ میرا کوئی برابر لا کے نہ کھڑا کرنا، میرے ساتھ میری ذات میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں کوئی شریک نہ بنانا۔ اے بندے برداشت تو دور کی بات ہے، جتنی تو نے نیکیاں کی ہوں گی ساری کی ساری تیرے منہ پر مار دوں گا، اس پہ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ میں ذات میں اکیلا، میں بات میں اکیلا، میں وحدانیت میں اکیلا، میں قدوسیت میں اکیلا، میں خالقیت میں اکیلا، رازقیت میں اکیلا۔ اے بندے مجھے اکیلا ہی سمجھنا، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ماں پسند نہیں، باپ پسند نہیں، ابا پسند نہیں، اماں پسند نہیں، یار پسند نہیں۔ الہ العالمین یہ مجھے قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا۔ فرمایا چھوٹی سی سورت کو میں نے قرآن کریم کا جھومر بنا دیا، قل هو اللہ احد اللہ
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या तुझे मेरे नबी की बात पे यकीन नहीं, मेरे कुरान पर यकीन नहीं, जिब्राइल पर यकीन नहीं? क्या तुझे मैं अल्लाह पर यकीन नहीं? जब मेरा है ही कोई नहीं तो ए जालिम तू मेरे साथ लाके क्यों खड़ा कर देता है? बाप से मैं पाक, औलाद से मैं पाक, बेटा बनने से बेटा बनाने से मैं पाक। है मेरा बंदा, फिर तेरी मेरी लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तेरा मेरा झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तेरा मेरा आपस में बीड़ा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तेरी मेरी दुश्मनी चलेगी कि नहीं चलेगी? अल्लाह क्या होगा? फरमाया जब तू मेरी जात में शरीक ला के खड़ा करेगा फिर तेरी मेरी दुश्मनी का आगाज हो जाएगा। सबसे पहले वमन आरगल जिक्री फइन्न लहू मईशतल गल्का। ऐ मेरा बंदा, अगर शिरक करेगा मदीने शरीफ में जाकर अल्लाह अकबर खजूरों की मार्केट में मस्जिद बिलाल के साए में बैठकर अजवा खजूरों का कारोबार करेगा, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे कारोबार को वहीं आके खत्म करके रहूंगा। अगर मेरी जात में मेरी बात में किसी को शरीक ना हो ठहराया, मुझे अपना खुदा समझा, तो फिर माल सेरे के बाजार में खजूरों की रेडी लगा ले, मैं उसी में बरकत अता फरमाऊंगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हकीम अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हो, लोगों मैंने 1700 किताबें लिखी, मुझे तौहीद समझ ना आई। अल्लाह अकबर, मुझे तौहीद अल्लाह अकबर एक दिन का समझ आ गया। फरमाया छुरी हाथ में थी, कलम मेरे हाथ के अंदर था, मैं कलम तराश रहा था, अचानक एक दिन का उस लकड़ी में से निकल कर मेरी उंगली की पोरे में चुभ गया, सारा जिस्म उई उई करने लग गया, सारे जिस्म में पसीना आ गया, रोंगटे खड़े हो गए, सारे जिस्म में धुआं निकलने लग गया। मैंने कहा या अल्लाह, तौहीद तेरी मुझे समझ आ गई। जब एक दिन का मेरे अल्लाह एक वजूद पूरा एक दिन का बर्दाश्त नहीं करता तो अपने निज़ाम कायनात में किसी दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेगा? पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे एक औरत मेरे पास आ गई, वो अपने हुस्न के जलवों में मुझे तौहीद समझा के चली गई। एक औरत आई, हजरत मजमे में लोगों के साथ खड़े थे और आके आपके कान में कुछ कहा। पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की जुबान से लफ्ज़ अल्लाह निकला, इतना वजद तारी हुआ, जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया। फरमाया वो औरत कहाँ चली गई जिसके हुस्न के जलवे अल्लाह ने पूरे आलम में बखेर दिए? हजरत जी क्या हुआ? पता है वो मुझे तौहीद का जाम पिला के चली गई। क्या हुआ? कि वो मेरे आंखें कान में कहने लगी, इतनी हसीन हूं, अगर मैं अपना चेहरा दिखाऊं, अपना निकाब हटा दूं तो तेरे जैसे मेरे पीछे लग जाएंगे, लेकिन इतने हुस्न के बावजूद मेरा शौहर मेरे पे दूसरी औरत लाना चाहता है। बता मैं अपने हुस्न में दूसरी औरत कहां बर्दाश्त करूं? फरमाया मेरे पे हाल तारी हो गया, मैं गशका के जमीन पे गिर गया, मुझे अल्लाह की तौहीद समझ आ गई। एक औरत अपने हुस्नो जमाल में किसी को शरीक नहीं करती, जिस मालिक के कायनात ने इतनी बड़ी कायनात सजाई वो अपना शरीका कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले अकीदे की मजबूती, खुदाए पाक की कसम कब्र जन्नत का बाग बनेगी। दुनिया की जिंदगी में अल्लाह इत्मीनान देगा, दुखों से अल्लाह दूर करेगा, खुशियां करीब आवेंगी, रहमत की चादरों में हर वक्त छुपा के रखेगा। औलाद मांगोगे औलाद देगा, बेटी मांगोगे बेटा देगा, बेटा मांगोगे बेटा देगा, जो मांगोगे मालिक के कायनात अता फरमाएगा। तौहीद ऐसी होनी चाहिए। सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में उम्मुल मुमिनीन सैयदा कायनात सिद्दीका कायनात अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठी है। इतनी देर में मदीने की गली में से किसी मकान का दरवाजा खुला था, वहां का नौनिहाल छोटा सा एक बच्चा फुदकता हुआ अम्मा आयशा के बेड़े में आ गया, हजरत आयशा के हुजरे में आ गया। अम्मा से हैरान आ गया, माँ की ममता जाग उठी, सीने
سینے سے اللہ اکبر اولاد کی محبت نے پھدکنا شروع کر دیا، وہ آنسو بن بن کے چہرے پر بہنے لگے۔ رحمت عالم نے ام المومنین سے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، بھوک کی وجہ سے روئی، کپڑے کی تنگی کی وجہ سے روئی، 3 مہینے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا تب روئی؟ کہ نہیں اللہ کے نبی یہ تکلیف تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتا کیا بات ہے؟ وہ ننھے سے مننے کی طرف اشارہ کیا، کہ کملی والے ذرا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے، کملی والے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری گود اب ہاتھ چاہیے، کملی والے مجھے ایک دے دے۔ رحمت والے نبی کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ فرمایا عائشہ تیرا یہ عقیدہ کہ بیٹا بیٹی میں دیتا ہوں؟ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ دامن مجھے نہ دکھا، دامن عرش والے رب کے سامنے پھیلا، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے بیٹی بیٹا دینا میرا کام نہیں بلکہ میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے پیاروں مالشیرہ کے غیور مسلمانوں، ایمانداری سے بتاؤ جب نبی اپنی بیوی کے لیے بیٹا نہیں لے سکتا تو تجھے مجھے نبی بیٹا کیسے دے سکتا ہے؟ یہی نظریہ، یہی فکر، یہی سوچ تو نبی دنیا کے اندر لے کے آئے۔ اوے لوگو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ بکاؤ حضرت شاہ جی والا قیدہ اللہ نہیں اللہ ہی، بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ راضی کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے بندہ خوش ہوتا ہے، بندہ رب کی تعریف کرتا ہے عرش والا رب خوش ہوتا ہے۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھا کرو، مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، اللہ اکبر، غوث اللہ، داتا اللہ، دستگیر اللہ۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ آپ کا جملہ شرک کے ایوانوں میں جا کے گونجے گا، شرک کے ایوانوں میں جا کر دراڑیں پڑیں گی، مالک کے کائنات بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ بچہ گھر کے اندر پیدا ہو، جب وہ بولنے لگے اللہ مالک تو کتنا کریم ہے، فرمایا بچہ جب کہ گھر کے اندر پیدا ہو پہلا بول اسے اللہ سکھلاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا بچہ بولے اسے لفظ اللہ سکھائے، پہلا بول بچہ گھر کے اندر اللہ کہہ دے، مالک کائنات کو اتنا پسند آتا ہے بچے کے ایک مرتبہ اللہ کہنے پر ماں باپ کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا بچہ تو دور کی بات ہے، امائی کو اللہ کہنا نہیں آتا، ابائی کو اللہ کہنا نہیں آتا، بہن بھائیوں کو، اور جس بچے کی پرورش میوزک میں ہوئی ہو، جس بچے کا اسکول، اس کی تربیت، اس کی زندگی کی ابتدا میوزک میں ہوئی ہو، جو عورت اس بچے کی ماں بننے والی ہے، اس ماں کا بیاہ اس شادی حال میں ہوا ہو، 4 گھنٹے بیٹھ کر دعوت کھانے تک، نکاح پڑھانے تک، رخصتی ہونے تک گانے کی بینی بینی میوزک کی آواز کان میں آتی رہو، ایمانداری سے بتاؤ اس کی گود کے اندر عبد القادر نہیں آئے گا، اس کی گود میں کتا بلا آئے گا، اس کی گود میں ماں فغنا کا نافرمان آئے گا، ماں باپ کے چہرے کو مسخ کرنے والا، ان کے چہرے پہ کالک مرنے والا آئے گا۔ آپ یقین جانو زندگی آپ کی بھی گزر گئی، زندگی ہماری بھی گزر رہی ہے، اب جو نئی جنریشن دنیا کے اندر جنم لے رہی ہے، نئی نسل پیدا ہو رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ آپ میں اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ بات جوانی کی نہیں، بات 40 سال کی نہیں ہے۔ 4 سال کے بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹے مجھے امید نہیں کہ تو بڑھاپے میں مجھے پانی کا گلاس بھی پلائے گا۔ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ معاشرہ کس نے دیا؟ یہ ماحول کس نے دیا؟ یہ ماں باپ نے دیا۔ یہ تو ننھا سا معصوم سا گود میں آیا تھا، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے ہر کمرے میں ٹی وی چاہیے، اس نے تھوڑی کہا تھا اماں میں جب رہوں تو مجھے قرآن سنا، اس نے تھوڑی کہا تھا موبائل پہ گانا چلا، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے چمچیوں سے، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے انگریزی لباس پہنا، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے میوزک والا جھولا لا کے دے، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے چھنچھنا بھی لا کے دے، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے میوزک والی چوسنی لا کے دے، نیپل فیڈر لا کے دے، اس نے تھوڑی کہا تھا
مجھے پاؤں کا جوتا بھی وہ دے جس سے گانے کی آواز آوے، اس نے تھوڑی کہا تھا مجھے واکر جھولا وہ دے جس سے گانے کی آواز آئے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ بچے رویا کرتے تھے، ماں قرآن سنایا کرتی تھی، آج بچہ روتا ہے، ماں ناچ کے دکھاتی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس ناچ نے، اس واحیات چیز کو، اس بکواس کو میری بہن میری بیٹی بند کر دے، مگر نہ آنے والا دن ہے جو کڑوا زہر اس کے اندر جا رہا ہے، جب یہ کڑوے زہر کے گھونٹ تجھے پلائے گا تجھے پینا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، 3 چیزیں اس کو سکھاؤ۔ پہلی چیز، جب تیرا بچہ، اپنے بچے کو تم جھولا، کوئی کھلونا، کوئی چیز لا کے دو، کھانے والی کٹوری بھی لا کے دو، اب بچہ آپ سے پوچھے ماما یہ کون لے کے آیا، تو ماں یوں نہ کہ ابو لایا تھا، تیرا نانا لایا تھا، تیرا ماما لایا تھا، فوراً کہہ دے یہ اللہ نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اس کا شروع سے اعتقاد۔ باہر کی چیزوں کے درختوں کو، باہر کی چیزوں کے پہاڑیوں کو، باہر کی چیزوں کو دیکھ کر، مکان مکون دیکھ کے کہ اماں یہ کس نے بنایا، یوں نہ کہ مستری تھا، ٹھیکیدار تھا، یوں نہ کہ تیرے باپ بینک سے ریٹائر ہوا تھا، یہ نہ کہ گورنمنٹ ملازم تھا، پینشن ملی تھی۔ اللہ اکبر، جب باہر کی چیزیں بچہ دیکھے، ماں فوراً کہہ دے یہ اللہ نے بنائی ہے۔ بچہ جب بھی ماں کے آگے کہ 10 روپے دے، 20 روپے دے، 100 روپے دے، تو ماں فوراً کہہ دے بیٹے میرے سے نہ مانگ، دینے والے رب سے مانگ، میں دوں گی، میرا خزانہ کم ہو جائے گا، وہ دے گا، اس کا خزانہ دینے کے بعد بھی بڑھ جائے گا۔ یہ بچوں کو سکھاؤ گھر کے اندر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کون آپ کے نام سے میرے عزیزوں واقف نہیں ہے؟ کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی جب عمر 6 سال کی ہو گئی، آپ کی اماں آپ کو مدرسے کے اندر لے گئی اور کہنے لگی استاد جی میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو، میرے بچے کو قرآن پاک پڑھا دو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو استاد محترم نے اپنے سامنے بٹھا لیا، فرمایا بیٹے قرآن پاک پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سورہ بقرہ کا پہلا پارہ سورہ بقرہ پڑھ کے سنائی، دوسرا پارہ ختم کر دیا، تیسرا پارہ تلک الرسل پڑھا، چوتھا پارہ لن تنالوا البر پڑھنا شروع کر دیا۔ والمحصنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال لم اقل لك اقترب للناس۔ 17 سپارے ایک نشست میں 6 سال کے بچے نے پڑھ کے سنا دیے۔ استاد حیران رہ گئے، کہنے لگے بی بی تو اسے قرآن پڑھانے کے لیے لائی کہ اس کی گردان کرانے کے لیے لائی ہے؟ وہ اماں جان خود بھی دیکھنے لگی اور منہ میں انگلی دیتی ہوگی، کہا بیٹے یہ کیا بات ہے، میں نے تو تجھے کوئی مکتب میں داخل نہ کیا، کسی مدرسے میں جا کے نہ بٹھایا، کسی استاد کے پاس نہ بھیجا، کوئی استاد تجھے پڑھانے نہ آیا، پتہ تو نے کہاں سے پڑھا؟ حضرت قطب الدین مسکرانے لگ گئے۔ استاد کہنے لگے بیٹے بول بول، ایسا کون سا قابل استاد ہے جس نے مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے تجھے 17 پارے پڑھا دیے؟ حضرت قطب الدین نے اپنی ننھی سی انگلی اٹھائی اور اپنی امی کی طرف اشارہ کر دیا، کہ میرا استاد میری ماں ہے۔ ماں کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے آج تک میں نے اس کے سامنے قرآن کھول کے نہیں رکھا، میں نے کبھی انگلی پہ اسے حرفوں میں زبروں میں زیروں نہیں پڑھایا، تو پھر بیٹے تو نے کیسے قرآن پڑھا؟ دیکھو دیکھو وہ مدرسہ ماں کی گود کا تھا، کہ اماں جب سے تیری کوک میں تھا تو مجھے روزانہ قرآن سنایا کرتی تھی۔ قطب الدین بختیار کاکی قرآن سنا کرتا تھا، اماں جب تیری گود میں آیا دودھ پلاتی مجھے قرآن سناتی، اماں جان تو مجھے لٹاتی، میں جب سویا کرتا ہاتھ سینے پہ مار مار کے قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی، اماں جان میں تجھے دیکھا کرتا تھا، ننھا سا میرے ہاتھ پیر ہلا کرتے تھے، کبھی میں تجھے برتن دھوتا، کبھی اماں میں تجھے جھاڑو دیکھتا، کبھی میں اپنے پوٹی لوتڑے کپڑے، کبھی پوٹی پیشاب والے کپڑے دھوتا، اماں میں غور غور سے سنا کرتا تھا، جو 17 سپارے پڑھے اماں تو گھر کے ویڑے میں یہی پڑھا کرتی تھی۔ اے میرے اماں تو نے 6 سال کے اندر گھر کے اندر مجھے لوریوں میں، مجھے دعاؤں میں، مجھے سینے میں اماں اتنا قرآن سنایا کہ قطب الدین کو 17 سپارے ہی قرآن کے یاد ہو گئے۔ ایسا بختوں والا
जिस गोद के अंदर हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, लगता है या तो दूध बदल गया या पिलाने वाली का नजरिया ही बदल गया है। आज बच्चा बाप के आगे खड़ा हो रहा है। ये तफरीक तो माँ ने पहले दिन कर दी थी। जब बच्चे को दूध पिलाया था तो कह रही थी ये तो मेरा है, काटी कर रही थी, उंगलियां मुंह में ले रही थी और उछाल उछाल के कह रही थी बाबा को बताओ तेरा नहीं हूं मेरा है, तेरा नहीं हूं मेरा है। इस माँ ने पहले दिन इतना जुल्म किया कि अपने शोहर को, अपने बाप को इसने अपने हाथों से जूते पड़वाए। इसके दूध ने तो दादे नाने की पहचान करवानी थी, दादी नानी की खूनी रिश्ते के पहचान करानी थी। इस माँ ने पहले दिन किया, मेरा बेटा मेरी मानेगा ना, नानों की नहीं मानेगा, दादों की नहीं मानेगा, दादा के पास नहीं जाएगा ना, मेरा बेटा दादे के पास नहीं जाया करते, प्यार नहीं लिया करते। ए मेरी बच्ची तू कौन सा जहर पिला रही है इसे? तुझे तो बड़े मानों के साथ हम अपने घर में लेके आए थे, लाल जोड़ा पहना के लाए थे, माँ के उतरे हुए कंगन भी तेरे हाथों में पहना दिए थे, नया सेट तेरे लिए सोने का लाए थे, लाल जोड़ा तेरे लिए लाए थे, मानसेरा की सबसे अमीर नई गाड़ी के अंदर तुझे तेरे दरवाजे पे लेके आए थे, फूलों से उसे आरास्ता किया था, कुरान का साया तेरे सर पर रखकर अपने घर के अंदर लेके आए थे। हम तो समझे थे अल्लाह अकबर ये हुस्न की देवी नहीं आ रही है, इस्लाम की मलका आ रही है। अल्लाह अकबर जो कुरान का साया लेके आ रहा था, हमें तो महसूस हो रहा था घर के अंदर इसका साया हमारी नस्लों पे पड़ेगा। हमें क्या पता था जिसे लाल जोड़े में फूलों वाली गाड़ी में लेके आए, वो अपनी जुबान पर ऐसा जहर लेके आई कि 1 साल के अंदर माँ माँ न रही, बाप बाप न रहा, बहन भाई न रहे, रिश्तेदार न रहे। अल्लाह अकबर। यकीन जानो अब हमारे घरों की हालत, नाराज ना मेरे प्यारो होना, हमारे घरों की हालत ये है, अगर औरत घूर के दिखा दे हम रोटी भी नहीं खा सकते, अगर वो मुंह बनाए तो हम माँ से हाल भी नहीं पूछ सकते, अगर वो इजाजत ना दे तो बाप को पैसे नहीं दे सकते। ये घर नहीं, अल्लाह की कसम ये जहन्नम है। इस जहन्नम से मेरे भाइयों निकलो, कुरान वाली जिंदगी अपने घर लेके आओ, रहमतुल लिल आलमीन के फरमान वाली जिंदगी अपने लेकर। मेरे अजीजों आज तो अपनी बच्ची के घर माँ बाप ही तबाह कर रहे हैं। शादी को पहला दिन है, माँ फोन करती है, देखना बहनों को इतना मुंह ना लगाना, अपने कमरे में रहने देना, जब वो आया करे तो मुंह बना के बैठी रहना, उन्हें कह देना मेरी कमर में दर्द है। मेरी पगली बहन तू क्या सबक दे रही है? अगर तेरी बेटी जाके अपने सास ससुर को सुकून नहीं देती तो किसी की बेटी बहू बन के तेरी भी सुकून नहीं देगी। अगर तू किसी का सुकून उजाड़ेगी, तो किसी से उसकी औलाद को छीनेगी तो वो तेरी औलाद भी तेरे पास नहीं रहने देगी। तो किसी की औलाद को उससे छीनेगी, वो तेरी औलाद से मुंह के ऊपर जूतियां मरवाएगी। दुनिया में काफात अमल है, ये चरखा घूम रहा है, आज तेरी है कल मेरी है, ये तो होके रहेगा। असल छानना तो क़यामत के दिन लगेगा। वब्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून का जब ऐलान किया जाएगा, अच्छे अच्छे अलहदा कर दिए जाएंगे, बुरे बुरों को अलहदा कर दे। ये कौन है? राजों की बेटी, मलकों की बेटी, ये सैयदों की बेटी जालिमों में क्यों आके खड़ी हो गई? अल्लाह कहेंगे ऐसी जालिम थी, इसके कड़वे बोलने, अल्लाह अकबर, बेटे के हाथ से बाप के मुंह पर थप्पड़ पड़वा दिया था, इसके कड़वे बोलने माँ की चुटियां खिंचवा दी थी, इसके कड़वे बोलने बहनों को घर से धक्के दिलवा दिए थे। ये खड़ी है जालिम। ये बेटी दरवाजे से जाए, दरवाजे पे 2 टोक जवाब दे दो, ए बच्ची ये घर भूल जाना, तेरा घर वही है, अच्छी है बुरी है, कच्ची है पक्की है, घी वाली सूखी, अब तुझे गुजारा करना पड़ेगा। अपना हाल तो बताना, अपने घर का दुखड़ा खुदा की ना बताना, वरना मैं काल काट दूंगी, मैं तेरी आवाज ही नहीं सुनूंगी। मैं देखता हूँ बच्ची घर के अंदर कैसे नहीं निभती। 3 दिन हो गए सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की शादी को। रहमत वाला नबी मकलावा लेने चले गए, बेटी को लेने चले गए और जाके हज़रत अली के घर का पर्दा हटाया, वो भी लटका हुआ पुराना सा पर्दा था, और जाके हज़रत अली के घर देखा, अली मौजूद कोई नहीं, चूल्हे में लकड़ी मौजूद कोई नहीं, हंडिया में सालन कोई नहीं, डब्बे में आटा कोई नहीं, चगेर में रोटी कोई नहीं, बिस्तर है तो उसके अंदर मेरे अजीज़ों रुई कपास कोई नहीं, खजूर की छाल बन रखी है, बिस्तर है नीचे चरपाई कोई नहीं, ऊपर प्यारी चादर
کوئی نہیں. اللہ اکبر. سیدہ کی حالت اللہ غنی اپنے ابا کے قریب اس انداز میں آئی کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے. سمجھ گئے لگتا ہے علی کے گھر میں کھانا کوئی نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے کوئی نہیں. نہ گیلا کیا نہ شکوا, بیٹی کا دل نہ توڑا. بیٹی کے دل جوئی کے لیے سارے گھر کے منظر کو دیکھ کر, حالت کو دیکھ کر, 17 پیمند والے دوپٹے کو دیکھ کر کیا فرما رہے, اے میری بیٹی علی کے گھر میں آ کے تیری اتنی موج لگ گئی, ابا محمد کا غریب سویڑا ہی بھول گئی. حضرت فاطمہ دھڑام سے ابے کے سینے سے لگی, کہا ابا مجھے پتہ ہے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن میرے ابا محمد کی بیٹی غیرت والی ہے, غیرت والا گھر بنا کے دکھائے گی. ابا میں وہ بیٹی نہیں جو روٹی کے ٹکڑے پر, ابا میں وہ نہیں جو ایک کپڑے پہ ناراض ہو کے آ جاؤں. ابا تیرے سے وعدہ کیا تھا علی کی ڈولی میں بیٹھ کے جاؤں گی, اب جنازے کی چرپائی پر واپس آؤ گی. اللہ اکبر. نوجوانوں چھوٹی موٹی بات پر طلاق کا جملہ نہ کہا کرو, اور جہاں تک میری آواز جاری ہے جاؤ اپنی بہنوں کو سنانا. ایک ویر دکھڑا لے کے تمہارے پاس آیا, چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق مانگ کر ناراض ہو کے ماں باپ کے گھر میں نہ آیا کرو, روٹی تو دیں گے. جب بچی اپنا گھر اجاڑ کے ماں باپ کے گھر میں آتی ہے, خدا کی قسم ماں باپ کی نیندیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. وہ تجھے روٹی دیں گے, دھکے تو نہیں دے سکتے, لیکن ایسا تو نے کڑوا انجیکشن ان کو لگایا جو کینسر سے زیادہ تھا, پھنیر سانپ کے ٹھنگ سے زیادہ تھا. یقین جان یہ ایسا زہر ہے کہ ماں باپ کو چرپائی سے اٹھا کے قبروں کے اندر پہنچا دیتا ہے. نہ میری دی ناراض نہیں ہوا کرتے. حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے بہت ہی پیارے ساتھی آئے اور دارالحدیث میں آئے. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے پڑھ رہے تھے, خدر کا کرتا تہمت باندھ کر سادی سی ٹوپی سر پہ پگڑی رکھ کے پڑھ رہے تھے. حضرت شیخ الہند کے تاجر دوست بڑے تاجر تھے امیر قریب, اور آ کے شیخ الہند سے بات چیت کی. حضرت شیخ الہند سے عرض کرنے لگے کوئی مجھے رشتہ تلاش کر کے دو, میری بیٹی جوان ہو گئی. آپ نے فرمایا یہاں تو اللہ اکبر یتیم مسکین نظر آئیں گے, یہاں تجھے کون سے امیر نظر آئیں گے. قرآن کے وارث ہمیشہ غریب ہی رہے. اللہ کا دیکھ لے, کوئی تجھے نظر آئے تو پسند کر لے, میں بات چلاؤں گا. اللہ اکبر. مشیت نے فوراً نظر حضرت شیخ الہند کے دوست کی حضرت لاہوری کے چہرے پر ڈلوائی. اس نے کہا یہ بیٹا کس کا؟ انہوں نے کہا چھوڑ, باپ بھی سکھ نہیں, باپ بھی سکھ ہے, اللہ نے بیٹے کو ہدایت دے دی, آ کر دین پڑھ رہا ہے. کہ بس پھر یہی مجھے پسند ہے. اللہ اکبر. فرمانے لگے نہ اس کا مکان ہے, نہ کوئی دکان ہے, نہ اس کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے بس آپ اللہ کا نام لے کے رشتے کی بات کریں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری کو بلایا. احمد کا جی کا تیرا رشتہ آیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے نہ ماں ہے, نہ باپ, نہ ویر ہے, نہ دھی, نہ رانی, نہ کوئی. اللہ اکبر. آپ ہی باپ ہو, آپ ہی ماں ہو. اللہ اکبر. رشتے کی بات حضرت شیخ الہند نے ہلائی. اللہ غنی. نکاح کا دن جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد نکاح کا وقت یا بدھ کے دن طے پا گیا. جاڑے کا موسم تھا. دوست کہنے لگے کپڑے سلوا لے. کہنے لگے پیسے کوئی نہیں. کہ ہمارے سے ادھار لے لے. کہ آج ادھار لے لیا, کل گھر میں کیسے گزارا کروں گا. جو حالت ہے آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. اب وہ یوں دیکھ رہا ہے, سچی سچی بات کرو, جھوٹ جھوٹ بات نہ کرو کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اللہ انہوں نے کہا یہ کپڑے. دوست کہنے لگا میرے سے لے لے, نیا جوڑا میرے پاس پڑا ہے. کہ آج تیرے سے لوں, کل تو انکار کرے گا تو نیا جوڑا کہاں سے لاؤں گا. سادہ ہی. اللہ اکبر. میرے عزیز و حدیث کا سبق تھا. کلاس ختم ہوئی, چھٹی ہو گئی. حضرت شیخ الہند نے جلدی سے اپنا تہمت, اپنا کرتا, کسی سے ادھار کرتا احمد لے کے اپنا کرتا جلدی سے دھو لیا, جیسے تار پہ ڈالا. جاڑے کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا, دھوپ چلی گئی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگ گئی. ظہر کی اذان ہو گئی. لاہوری گیلا کرتا ہی پہن کے مجلس کے اندر آ گئے. گیلے کرتے سے پانی ٹپک رہا تھا. ادھر نکاح کی تیاری ہو گئی. شیخ الہند بھی نکاح کے لیے آ گئے, لڑکی والے بھی نکاح کے لیے آ گئے. شیخ الہند کے کپڑوں سے, حضرت لاہوری کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اپنے دوستوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے تاکہ میرے سسر کی نگاہ نہ پڑے, کہ رشتے کا انکار نہ کر دے. اللہ اکبر. وہ بھی تو کسی عزت والے گھرانے سے تھا. پیروں کے پنجوں سے اٹھ اٹھ کر لاہوری کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اچانک سمجھ گیا. لاہوری کے چہرے پہ نظر پڑی. کہا احمد اللہ کے واسطے اٹھ,
تو اپنے کپڑوں کا گیلا پلہ چھپا، میرے تیرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میرے تیرے چہرے پر قرآن کے نور کو دیکھا ہے، میرے اس لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اندر دے دیا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا میرے پیاروں نکاح ہو گیا۔ جب تک مدرسے میں پڑھتے رہے روٹی مدرسے سے ملتی رہی، جب مدرسے سے فارغ ہو گئے پہلا دن عشاء کی نماز کے بعد گھر گئے، بیوی کہنے لگی جی آیا نو بسم اللہ آپ تشریف لے آئے۔ لاہوری کے چہرے پر مایوسی سی ٹپکی، ڈرتے ڈرتے کہا کہ اللہ اکبر روٹی کا انتظام نہیں ہو سکا، ناراض نہ ہونا، کل انشاءاللہ روٹی اچھی کھائیں گے۔ نیک عورت تھی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں جھڑک کے انکار کر کے طلب کر کے تجھے بیمار نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرے دن عشاء کی نماز کے بعد پھر خالی ہاتھ آئے، تیسرے دن عشاء کی نماز کے بعد خالی ہاتھ۔ واہ لاہوری تیری قبر پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہو۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے خوشی سے اجازت دے رہا ہوں اپنے ابا کے گھر چلی جا۔ جب لاہوری کے گھر کے اندر روٹی کا انتظام ہو گیا تجھے عزت کے لیے آ جائے گا، تجھے عزت کے ساتھ لینے آ جائے گا۔ اب بیوی اٹھی، اللہ اکبر، لاہوری کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا کہ لاہوری اللہ کی عزت کی قسم جب پہلے دن تیرا رشتہ آیا تھا، اللہ اکبر، میرا باپ میرے سے پوچھنے آیا تھا بیٹی رشتہ دیکھ کے آیا، مال والا نہیں قرآن والا دیکھ کے آیا ہوں، بیٹی بتا ہائے کہنا کہ لاہوری میرے مال والے سے رشتہ نہیں کیا، مجھے قرآن والے سے نے قرآن والے سے کیا۔ احمد علی میری باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بتا اگر روٹی نہ ملی تو کیا کرے گی، اگر پانی نہ ملا تو کیا کرے گی، بستر نہ ملا تو کیا کرے گی، کہ میرے اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا تھا اپنا گھر بھی بچاؤ گی تیری عزت بھی بچاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ اے لاہوری جب میرے باپ نے مجھے دعائیں دے کے رخصت کیا تو میں نے اپنے باپ کے کان میں کہا تھا ابا اب التظار نہ کرنا، غم ہوگا یا خوشی گھر میں بس کے دکھاؤ گی، ہاں جس دن پتہ ہو گیا مر گیا تو جنازے کو کندھا دینے کے لیے آ جانا۔ لاہوری خدا کا شکر ہے مجھے روٹی والا نہیں ملا، مجھے مفسر قرآن مل گیا ہے، مجھے قرآن والا مل گیا ہے۔ لاہوری ایک وعدہ تو نے کیا تھا کہ تیرے ساتھ نبھاؤں گا، ایک وعدہ میں تیرے سے کر رہی ہوں، دعا کر خدا وہ وقت آوے کہ اس گھر سے اب میرا قدم نہ جاوے، اس گھر سے میرا جنازہ جاوے۔ مالک بھی دونوں کی گفتگو کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے لاہوری پھر تجھے مبارک ہو، ایسی پاک گود کے اندر کوئی جانور نہیں آئے گا، عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ آئے گا، سلسلہ قادریہ کا تاج آئے گا۔ آج میرے عزیزوں دیکھ لو، روٹی نہیں تھی، مکان نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم جس قبر کے اندر اتارا اس کی مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کوئی روٹی کپڑا مکان اس میں مرنا کوئی زندگی ہے؟ جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ 4 شادیاں کر رہا ہے، سنت ہے جی، پہلے سنت یاد غریبوں کو نہیں، سنت ہے کسی کے دل کو کاٹ کر کسی کے دل کو چیر کر سنت پوری کرنا اذیت ہے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی خواہش کی، اماں دونوں لالوں کو اٹھا کر حضور کے پاس آ گئی، ابا آپ نے کہا تھا ہر چیز برداشت کرنا، ابا میں نے 17 پیمند والے دوپٹے میں زندگی گزار دی، ابا جان سوکھی روٹی بھی میسر کوئی نہیں، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا کے زندگی گزار دی، ابا جان نہیں یقین آتا، چل گھر کے اندر بستر وہ مجھے ملا جس کا تکیہ ہی کوئی نہیں، بستر وہ مجھے ملا ابا جس میں کے اندر گدے میں چھال ہی کوئی نہیں، لیکن ابا آج علی نے کہہ دیا میں تیرے پر دوسری عورت لانا چاہتا ہوں، ابا میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ رحمت والے نبی نے ننوں کو گود میں اٹھایا، فاطمہ کو گھر بٹھایا، مدینے والوں سارے کے سارے آ جاؤ، مکے والوں سارے کے سارے آ جاؤ، 4 شادیوں کا حکم میں نے سب کو دے دیا، یہ حکم سب کے لیے، لیکن علی جب تک تیرے گھر میں فاطمہ تیرے لیے حکم کوئی نہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج تیری خواہش سے میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے مجھے رلایا اس نے میرے رب کو ستایا ہے۔ اے علی میں محمد ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اے علی میرے سے ہاتھ ملا، جب تک فاطمہ تیرے گھر میں تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت کوئی نہیں، ٹھیک ہے 4 شادیاں کرو لیکن کسی غریب کو، اللہ اکبر، کسی غریب کا گھر تو مت اجاڑو، اگر شادی کرنی ہے تو پورا انصاف برابر کرنا پڑے گا، اگر شادی کرنی ہے تو امیر کی بیٹی کے ناز نخروں کے ساتھ غریب کی بیٹی کا بھی
خیال کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا امیر کی بیٹی کو بٹھا کے کھلاؤ اور غریب کی بیٹی سے برتن مجواؤ، خدا کی قسم اس کا خمیازہ، اس کا بھوگت قبر کے اندر بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل کا حساب آپ میں دیں گے، لیکن میرے گھر کے اخلاق کا، میرے گھر کے کردار کا حساب میرے سے نہیں ہوگا، میری گھر والی سے لیا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا یہ گھر میں کیسا تھا، اگر میری بیوی نے رو کے دکھا دیا تو سارے عمل غارت کر دیے جائیں گے، اگر میری بیوی نے ہنس کے دکھا دیا تو آگے آگے اماں عائشہ کا والا ہوگا، درمیان کے اندر اماں فاطمہ علی ہوگا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر ازواجی زندگی خوش گزر گئی تو قیامت کے دن اللہ ان کے پیچھے ہمارا بھی حشر فرمائے گا۔ صرف یہ سیرت نہیں کہ جلسہ کیا، یہ سیرت نہیں کہ حضور کی زندگی بیان کر دی، بیان کرنا بھی ہے، حضور کی زندگی کو اپنانا ہے۔ یہ سیرت اپنے گھر کے اندر لے کے جاؤ کہ میں نے اپنے گھریلو زندگی کو سیرت کے آئینے میں کیسے ڈھالنا ہے، میں نے اپنے لباس، اپنے کردار کو سیرت کے آئینے میں کیسے بنانا ہے۔ دکان اور مکان بنانے سے پہلے میں نے پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا طرز کیا تھا، اور مکان اور دکان بنانے پر، کاروبار کرنے پر، چہرہ، دکان، مکان، زندگی بنانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، آپ کی سوچ کیا تھی، اس سوچ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم نور علی نور ہو جائے گے، دنیا بھی ترقی ملے گی، آخرت میں ترقی ملے گی۔ اللہ نے آپ کو مجھے سونا نبی دیا اور سونے نبی کی سونی سیرت عطا فرمائی۔ نبی تو سارے سونے ہیں، لیکن اللہ نے کسی امت کو نبی کے جانے کے بعد نبی کی سیرت نہیں دی۔ اس امت کا اعزاز ہے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، لیکن سیرت مبارک ہماری گود میں، ہماری جھولی میں ڈال کے چلے گئے۔ اس سیرت کو اپناتے رہیں گے، دنیا کے اندر شادمانیوں کے، کامیابیوں کے، اللہ اکبر، کامیابیوں کے پیغامات ملتے رہیں گے۔ اگر اس سیرت سے پیچھے ہٹیں گے تو خدا کی قسم رسوائی، ذلت، تزلزل، بربادی، ناکامی اور خسارہ، ہمیشہ ہمیشہ کی ہار ہمارے مقدر بن جائے گی۔ آج نیت کرو، اتنا بڑا یہ اجتماع تمام سیرت کمیٹی ڈڈیال کی طرف سے جو سجایا گیا، آج انشاءاللہ حضور کی سیرت کو منائیں گے بھی، حضور کی سیرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کردار میں، صورت میں، زندگی میں، داڑھی چہرے پر سجا کر ختم نبوت کی چوکی داری 26-27 کو، 27-28 کو میرے عزیزو، یہ ختم نبوت کانفرنس شڈیوٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ قادیانیوں کے سامنے حضور کے دیوانے وہاں پہنچ کر اس چیز کا اظہار کریں گے، جاؤ جاؤ کوئی اور کام تلاش کرو۔ محمد کی پگڑی کی، نبوت کی، ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے غلامان مصطفیٰ موجود ہیں۔ ناموس صحابہ کے لیے کام کرو، پاکستان کے لیے کام کرو، اسلام کی ترقی، قرآن کی ترقی کے لیے کام کرو۔ اور ختم نبوت کے صدقے سے جو رائے وڈ کا اجتماع آ رہا ہے، عالمی اجتماع، جہاں ایک نظریے، ایک جماعت، ایک قوم کی سوچ نہیں، جس نے انسانیت کا روپ دھارا اور جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، ان سب کے بارے میں سوچا جائے گا کیسے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ 4 دن لگیں گے وہاں میرے عزیزو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار کو دعا ہوگی۔ اگر آپ کے علاقوں کا اجتماع ہے تو ٹھیک، وگرنہ جن جن علاقوں کا ہے، اللہ کے آگے رو رو کر، نفل پڑھ کر، روزے رکھ کر، سروزہ اللہ کے راستے میں لگا کر دعائیں کریں کہ اللہ وہاں علاقے، وہاں کے حلقے والوں کو بھرپور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہاں بیٹھ کر جو سوچ اور فکر ہو اس کی برکت سے دین میری زندگی میں، سارے عالم میں آئے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، چلے 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ڈالر پاؤنڈ کمانے نہیں، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس جمعرات سے پرسوں سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو میرے ساتھ، نیت کرو انشاءاللہ، روزہ دو گے انشاءاللہ، روزہ دو گے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ایمان کامل، اعمال کامل اللہ نصیب فرمائے۔ اس اعمال کی برکت سے اللہ زندگیوں میں، اولاد میں، چہروں پر اللہ نکھار اور نور نصیب فرمائے، اور قبر میں جائیں مسکراتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، شفاعت کا جام بھی ملے اور شفاعت بھی ملے اور رحمت والے جھنڈے کا سایہ بھی ملے، دنیا آخر میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے اور زبان حال سے کہیے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، نیکوں والی زندگی اور نیکوں والا ساتھ۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچا رکھ اور سچوں کا ہمیشہ ساتھ نصیب فرما، اور سچوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین یا رب العالمین۔ اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، اللہ اس کے اندر کمی پیشی کوتاہی سستی کاہلی کو معاف فرما۔ اے اللہ جو دیر کرنے سے حضرات کی بے کرامی ہوئی ہے ہم کو معاف فرما، اور جتنی تاخیر بیٹھے ہیں تیرے نبی کی بات سنی ہے عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس وقت کو قیمتی بنا کر ہماری قبر ہماری حشر اچھی فرما، جنت الفردوس میں داخلہ آسانی سے فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے مکانوں کو مکان، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پنج وقتہ نمازی بنا، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ہدایت مل چکی موت اور موت کے بعد تک اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ 5 دعائیں ہر ایک کے حق میں قبول فرما، زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اپنے راستے کی شہادت کی موت اور مدینے کا مدفن نصیب فرما، دنیا آخرت میں رحمت عالم کا پڑوس نصیب فرما، قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما کر جنت میں رحمت عالم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ بیماری آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی نعمت کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما، مرض بھی مہنگے ہو گئے علاج مہنگے ہو گئے، اے اللہ ہمارے اندر طاقت کہاں ہے کہ ڈاکٹروں سے ٹائم لے کے اسپتالوں کے دھکے کھاویں، پھر اس علاج کے لیے محنت کر کے قرضے اٹھاویں۔ اے اللہ پانی کے گھونٹ میں، روٹی کے ٹکڑے میں، چائے کے گھونٹ میں، قہوے کے گھونٹ میں، اے اللہ عام خوراک کے اندر شفا عطا فرما، ہر بیماری ختم فرما۔ بھائی بشارت صاحب کی بچی بیمار ہے، اللہ اسے صحت عطا فرما، اور جس کی بچیاں مائیں بہنیں بیٹیاں جلسے والوں کو جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کروائیے گا، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما، اور جتنے دن بیماری کے کٹ رہے ہیں اے اللہ اس کو اجر میں تبدیل فرما، اور بیماری کے دن جتنے کٹ رہے ہیں گناہوں والی زندگی معاف فرما، نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، گناہ معاف فرما دے، اجتماعات کو حفاظت کے ساتھ پورا فرما دے، اجتماعات کی قبولیت فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ دین سیکھنے نظریے کے ساتھ آئیں گے اس جستجو محنت کو قبول فرما، افواج پاکستان کے شہداء، مجاہدین افغانستان کے شہداء، انتظامیہ پولیس کے شہداء، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، نموس صحابہ کے شہداء کی مغفرت فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما، نفاذ شریعت کانفرنس یا اللہ 30 اکتوبر کو پاکستان کے اندر لاہور موچی دروازے میں تمام جماعتوں کی طرف سے جو یہ بل 2 نمبر پاس ہوئے ہیں اور اللہ کے قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس کی مذمت کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے، اے اللہ تو اس کو کامیاب و کامران فرما، ہماری شمولیت یقینی فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اس پروگرام میں دام میں درم میں سخن میں جنہوں نے حصہ لیا ہے قبول فرما، دنیا آخرت کی کامیابی کا، خوشحالی کا، کاروبار میں برکت کا، مال کی ترقی کا ذریعہ بنا، گھروں کو جامیں گے اللہ سواریوں کی سواروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ڈینگی وائرس سے، کرونا سے اور جو جدید قسم کی بیماریاں آئی ہیں اللہ زہریلے کیڑے اور وائرس ہیں اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ان زہریلے جانوروں سے ہمیں ہماری نسلوں کو ہماری خوراک کو محفوظ فرما، اے اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، اللہ ان کے مکان نہیں مکان عطا فرما، کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما، اے اللہ دنیا کی زندگی کی خوشحالی جب دنیا سے جاویں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پہ جاری فرما، بچے بچیاں جوان عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما، کسی وجہ سے اللہ رشتوں میں کے اندر بگاڑ پیدا آ رہا ہے اس بگاڑ کو اپنی محبت شامل فرما کر اے اللہ اس انتشار کو محبت پیار میں تبدیل فرما، اے اللہ جتنے حضرات علماء صلحاء اہلیان اللہ مانسیرہ ایبٹ آباد دائیں بائیں سے تاجر طبقہ مذہبی طبقہ سیاسی طبقہ سماجی آیا ہے، اے اللہ ان کے آنے پر وقت دینے پر دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے رحم سے اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد۔